السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نئے ہجری سال کے آغاز پر عرب اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے نافذ کیے گئے احتیاطی اقدامات کو جاری رکھا جائے گا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب بھی امارات اور اسرائیل کی جانب سے گزشتہ ہفتے تعلقات کی بحالی کے متعلق اعلان کردہ سمجھوتے میں شامل ہو جائے گا۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ ملک میں اپنی مدت سفارت مکمل ہونے کے موقع پر بنگلہ دیش کے سفیر جناب اشود احمد اور آسٹریا کے سفیر ڈاکٹر ویلی کیمبل نے ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر نے اس موقع پر دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے میں دونوں سفراء کی خدمات کے اعتراف میں ان کو الوجبہ اعزاز سے نوازا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نئے ہجری سال کے آغاز پر عرب اور اسلامی ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے متعدد عرب اور اسلامی ملکوں کے ولی عہدوں اور نائب سربراہان کے ساتھ تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے نئے ہجری سال کی آمد پر عرب اور اسلامی ملکوں کی حکومتوں کے سربراہان کے ساتھ تہنیت کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا معمول کا ہفتہ وار اجلاس بلایا گیا، جس کے دوران کورونا وبا کے مقابلے کے لیے کیے گئے اقدامات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے وزارتوں اور سرکاری اداروں کی ذمہ داریوں اور کام کاج کے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات کے تحت وزیر بلدیات و ماحولیات جناب عبداللہ بن عبدالعزیز السبیعی نے وزارت بلدیات و ماحولیات کا تفصیلی اسٹریٹجک منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے کے اہم نکات تھے فوڈ سیکیورٹی، زراعت، ماحولیات، اربن پلاننگ، شہروں کو خوبصورت بنانے کا پروجیکٹ اور تمام سروسز کو مزید بہتر بنانے کی کوششیں۔ بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ ملک میں مدت سفارت مکمل کر کے رخصت ہونے والے بنگلہ دیش کے سفیر جناب اشود احمد اور آسٹریا کے سفیر جناب ویلی کیمبل نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے دونوں سفراء کو مستقبل میں دی جانے والی ذمہ داریوں میں کامیابی اور قطر اور ان کے ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے کہا ہے کہ قطر نے جو دانشمندانہ پالیسی اختیار کی ہے اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں اس پر گامزن ہے، اس کی بنیاد بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کے احترام، اقوام عالم کے درمیان دوستی اور تعاون کو مضبوط کرنے اور ان کو درپیش چیلنجز کے مقابلے کے لیے ان کی مدد کرنے جیسے اصولوں پر قائم ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے دنیا کی پارلیمانوں کے اسپیکرز کی 5ویں ورچوئل کانفرنس کے دوران تقریر کرتے ہوئے کیا۔ جناب آل محمود نے دوران گفتگو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا بھی حوالہ دیا۔ اسی طرح انہوں نے فلسطین کے متعلق قطر کے ٹھوس موقف اور لبنانی بھائیوں کو درپیش موجودہ پریشانی میں ان کی سپورٹ کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور جناب یوسف بن محمد العثمان فخرو نے پریس کانفرنس کے دوران قطری شہریوں کو مناسب ملازمت مہیا کرنے کے لیے کوادر نامی نیشنل پروگرام کا اعلان کیا ہے۔
اس پلیٹ فارم کے ذریعے اہلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے جاب تلاش کرنے والے کو بآسانی ویکنسیز کے متعلق معلومات ملتی رہیں گی اور اسی طرح مناسب افراد کو براہ راست متعلقہ اداروں کے ساتھ بھی جوڑا جائے گا۔ قطر نے جمہوریہ مالی کے حالیہ واقعات پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ ملکی اداروں، قانون اور زیر حراست سرکاری اہلکاروں کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ قطر اس بحران کے کسی ایسے فوری حل کے لیے تمام علاقائی اور عالمی کوششوں کی حمایت کرتا ہے جس میں مالی کے عوام کی امنگوں کا خیال رکھا جائے، جس میں سیکیورٹی اور باعزت زندگی کے حقوق شامل ہیں، اسی طرح خطے کا استحکام بھی محفوظ رہے۔ دریں اثنا انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل نے مالی کے باغی فوجیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلا تاخیر اپنے بیرکوں میں لوٹ جائیں اور زیر حراست تمام سرکاری اہلکاروں کو فوراً رہا کر دیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ غزہ کی باز آبادکاری کی قطری کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ قطر غزہ پٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول کرنے اور غزہ کے رہائشیوں کو درپیش انسانی مشکلات کو کم کرنے کے لیے پوری کوششیں کر رہا ہے۔ سفیر العمادی نے زور دے کر کہا کہ قطر اب بھی ہر سطح پر فلسطینی عوام کی سپورٹ کرتا ہے اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے مدد جاری رکھے گا۔ وزارت صحت نے کل اعلان کیا کہ ملک میں کورونا وائرس کے 295 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 303 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ملک میں اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 1,12,658 ہو گئی ہے۔ قطر کی وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں نئے تعلیمی سال کے آغاز کے بارے میں منصوبے میں تبدیلی کی گئی ہے اور نئی پالیسی کے تحت ملک میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں، کالجز اور کنڈرگارٹن میں دونوں وسائل کے ذریعے تعلیم دی جائے گی، یعنی بعض اسٹوڈنٹس آن لائن پڑھیں گے اور بعض طلبہ اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں آ کر کلاسز اٹینڈ کریں گے۔ یہ تبدیلی وزارت صحت کے ساتھ کوارڈینیشن کے بعد اور کووڈ-19 کے پیش نظر ضروری احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے تاکہ تعلیمی سلسلہ بھی نہ رکے اور وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام اقدامات پر عمل بھی جاری رکھا جا سکے۔ عالمی سطح پر کورونا کے متاثرین کی تعداد 2,20,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جن میں سے 1,40,00,000 صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اسی دوران میں WHO نے دنیا کے تمام ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ-19 کی ویکسین کی تیاری کے لیے شروع کردہ اس کے پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ WHO نے مزید کہا کہ ابھی تک کوئی ویکسین اس کے معیاروں کے مطابق نہیں تیار کی جا سکی، البتہ اس حوالے سے انتھک کوششیں دنیا کے مختلف ملکوں میں جاری ہیں۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ سعودی عرب بھی اس سمجھوتے میں شامل ہو جائے گا، جس کا اعلان متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے پچھلے ہفتے کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اخبار نویسوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایسے ملک بھی اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کا آپ کو خیال بھی نہ گزرا ہوگا۔ واضح رہے کہ فلسطینی اتھارٹی اور فلسطین کے گروپوں نے اسرائیل اور امارات کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کو مسترد کر دیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ ابوظبی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ فلسطینی عوام کے نام سے بات کرے یا ان کی جگہ مذاکرات کرے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نئے ہجری سال کے آغاز پر عرب اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ کونسل نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے نافذ کیے گئے احتیاطی اقدامات کو جاری رکھا جائے گا۔
کی ہے کہ سعودی عرب بھی امارات اور اسرائیل کی جانب سے گزشتہ ہفتے تعلقات کی بحالی کے متعلق اعلان کردہ سمجھوتے میں شامل ہو جائے گا۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو